اب دیکھیے لوگ اس وادی بیضا کو وادی جن کا نام دے دیے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں اور یہاں آ کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گاڑیاں یہاں نیوٹرل پہ تیز چلتی ہے اور یہاں پہ وادی جن ہے جو یہ گاڑیوں کو دھکا دیتے ہیں، تو اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین نے، زمین اللہ کی طاقت اور قدرت کی ایک نشانی ہے، اور ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو اسی زمین میں پٹرول ہے، ڈیزل ہے، تو وہاں کون سا جن ہے؟ اسی زمین کے اندر گیس ہے تو وہاں کون سا جن ہے؟ اسی زمین کے اندر سے دیکھو اناج نکلتے ہیں، گیہوں نکلتا ہے، چاول نکلتا ہے، انگور نکلتے ہیں، آم نکلتے ہیں، مختلف پھل نکلتے ہیں، تو وہاں کون سا جن ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں جو چیز ہونی ہے وہ زمین کے اندر سے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے یہ زمین کے اندر کوئی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں چھپا رکھا ہے، جس کو بندے نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو اب جو لوگ یہاں آتے ہیں اپنا وقت ضائع کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، وہاں رہ کر کے وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجد نبی میں بیٹھ کر کے وہاں دعائیں کریں، وہاں وقت لگائیں عبادت میں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ وادی جن ہے، یہ وادی جن ہے، یہ وادی جن ہے۔ یہی سنا آپ نے سنا وادی جن ہے؟ آپ نے بھی سنا ہے بھائی وادی جن ہے؟ کس نے کہا آپ کو یہ وادی جن ہے؟ یہ سبھی جو سننے میں آ رہا پتہ نہیں۔ تو جنہوں نے کہا یہ وادی جن ہے، آپ نے پوچھا نہیں کیا مطلب وہاں یہاں جن رہتے ہیں؟ یعنی اگر جن رہتے ہیں تو جنوں کے بیچ میں آنا چاہیے؟ تو پھر کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ کشش مدینہ جہاں سے جب درخت جو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا نا، وہ درخت ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، یہ سنا ہے۔ یہ سنا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ جس نے یہ بیان کیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ کہیں قرآن میں ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کتاب میں کہیں ہے؟ یہ جو ہمیں تو گاڑی ثبوت خود چاہیے نا۔ چلتی ہے، یہ اس کا کیا؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں بھائی۔ اسی زمین سے اناج نکلتا ہے، گیہوں نکلتا ہے، اسی زمین سے چاول نکلتا ہے، اسی زمین سے پھل نکلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، اسی زمین سے نکلتے ہیں نا بھائی۔ تو پھر وہاں کون سا جن رہتا ہے جو ساری چیزیں نکلتی ہیں؟ اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، جو حقیقت میں اللہ کی طرف کی نشانی ہے۔ ہم جب دیکھیں اس طرح کی جگہوں کو تو یہ کہیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کتنے بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے کہ زمین میں یہاں پہ کچھ ایسا رکھا ہے۔ یہ وادی جن نہیں ہے، وادی جن نہیں میرے لوگوں نے بھائی۔ دیکھیے اگر کسی کے گھر میں کوئی جن آ جائے تو لوگ گھر میں رہتے ہیں؟ رہتے ہیں؟ کہتے بھائی مولانا صاحب کا بولا گھر میں جن آ گیا ہے، ذرا دعا ہوا پڑھے اور یہاں سے جن کو نکالے، یا کسی کے اوپر جن آ جائے کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کو بولا دعا کرو جن کو نکالے۔ اب وہ جن کے وادی میں آئے ہیں، اگر کوئی یہاں سے سب کے ساتھ ایک دو نکل گیا، چلا گیا اپنے گھر پہ چلا گیا تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہی ہے، اللہ کی طرف سے طاقت اور قدرت کی نشانی ہے۔ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہے؟ اللہ کی طاقت قدرت کی نشانی ہے۔ میخ کی طرح دیکھو زمین کے اندر یہ کھڑا ہوا ہے، جو گاڑی اور اسی طریقے سے اسی زمین میں اللہ نے کچھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ دیکھو ابھی اونٹ یہیں پہ ہے نا، یہاں پہ اونٹ ہے، دیکھو تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اونٹ کو دیکھو اللہ نے کیسا جانور پیدا کیا اونٹ کی شکل میں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرمایا الى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑ کو لوگ نہیں دیکھتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے اس کو گاڑ دیا میخ کی طرح۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو لوگ نہیں دیکھتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے اس کو پھیلا دیا ہے۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ مختلف نعمتیں رکھی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر تم نہیں دیکھتے تمہارے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ بھائی یہ چھوٹی سی یہ آنکھیں ہیں، کتنی کشادہ جگہوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں چھوٹی سی ہیں، کتنی بڑی نشانی ہے یہ آنکھیں کہ ہم چھوٹے سے آنکھ سے کتنی بڑی جگہوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ کان ہے، ہم کتنے لوگوں کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم زبان ہے، کتنا آدمی بول لیتا ہے۔ ہم یہ دونوں پاؤں سے، یہ سب ہمارا جسم خود ایک نشانی ہے۔
हमारा वजूद खुद अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, तो अल्लाह की तरफ से निशानी है, वो अल्लाह की ताकत की बजाता हाँ अल्लाह की तरफ से। हम इतना ही कहें अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की तरफ से कशिश। ये कैसे कहेंगे हम कशिश मदीना, हम कैसे सबूत चाहिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जंग उहद वाली लगी थी तो इशारा किया अल्लाह वालों माफ करे तो इशारा, तो जो चीज भी थी वो चल पड़ी, इसलिए वो बोलते ये सही नहीं, लेकिन ये वाक़या है कहाँ, लोगों की जुबान पे है। हमें तो इस तरह की बातें कुरान से चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हदीस से चाहिए, है ना, तो वहाँ नहीं मिलेगी। भाई अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सहाबा ने बयान किया हो कि इस तरह का वाक़या पेश आया, ऐसा नहीं है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं, है ना, काबतुल्लाह क्यों नहीं साथ आ गया। नबी अलैहिस्सलाम बड़ी हजरत भरी निगाह से मक्का छोड़ के आ रहे हैं और मदीना तशरीफ ले आए, तो मक्का नहीं आया बल्कि हुदैबिया में गए उम्रा करने के लिए, हुदैबिया में रुक गए। कुफार मुशरिकीन ने कहा कि आप उम्रा नहीं कर सकते, तो हुदैबिया से वापस आ गए नबी अलैहिस्सलाम सहाबा, क्यों नहीं काबतुल्लाह साथ आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ऐसा नहीं है, जो चीज जहाँ है, देखिए कायनात में किसी की ताकत और कुदरत चलती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत, अल्लाह ही का हुक्म चलता है कायनात में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत और कुदरत का इजहार है इस कायनात के अंदर, सारी चीजें हम सब खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत कुदरत का इजहार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को कैसा बनाया कि देखो आसमान पे उड़ने वाला जहाज बना रहा है, समंदर पे तैरने वाला पानी जहाज बना रहा है, कैसी कैसी चीजें इंसान बना रहा है। अल्लाह ने कैसा अक्ल और दिमाग दिया अल्लाह को, तो इसलिए हम कहें सुभानक या रब, जो भी है अल्लाह ऐ मेरा रब तू तेरी जात पाक है, तू कितनी बड़ी ताकत और कुदरत वाला है कि तूने ऐसी चीजें बनाई है। तो इसलिए हम इसको वादी जिन न कहें। ये देखिए ज़ियारत कराने वाले हैं ना, इसका नाम इन्होंने तो वादी जिन दिया है, और वादी जिन के नाम पर लोग ज़ियारत कराते हैं, पैसे कमाते हैं। अब लोग आते हैं यहाँ आकर के वो टाइम वेस्ट करते हैं। यही टाइम अगर आप मस्जिद नबी में बैठ कर आदमी कुरान की तिलावत करे, दुआएं करे, अल्लाह का जिक्र करे, दुरूद शरीफ पढ़े, तो कुछ फायदा भी होगा। यहाँ आने से क्या फायदा होता है। ये जगह सिर्फ क्या है, मदीने के लोग क्या है यहाँ आते घूमने के लिए, अपनी अपनी फैमिली को लाते हैं, आप देख रहे होंगे, बैठते हैं थोड़ी देर, खाते पीते फिर चले जाते हैं। इसका नाम है वादी बैदा, आप देखा होगा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह। वादी जिन हमारे यहाँ के लोगों ने ज़ियारत कराने वालों ने रखा है। सिर्फ गाड़ी चलने का, पानी चलने का, वो कहते क्या है, कहते हैं कि जिन धक्का देता है गाड़ी को। मैंने कहा जिन के साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, अगर जिन धक्का देगा तो गड्ढे में जाके गिराएगा, गड्ढे में रोड पे क्यों रखेगा वो। मैं सबसे सारी बात की एक ही बात, अल्लाह की ताकत कुदरत का इजहार है, बस अल्लाह की ताकत कुदरत का इजहार है। और इतना ही सोचे हम कहें अल्लाह तूने कैसी कैसी चीज दुनिया में बनाई है। अल्लाह ताला हमें हर चीज से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।